کو تڑپا دے۔ میں دعوت خطاب دیتا ہوں جماعت اسلامی پنجاب کے ڈپٹی سیکریٹری پروفیسر محبوب الزمان بٹ صاحب کو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجاہدوا حق جہادہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صدر مجلس محترم جناب حافظ عاطف سعید صاحب، امیر تنظیم اسلامی پاکستان، انتہائی محترم مولانا مجاہد الحسینی صاحب، مولانا حبیب الرحمان صاحب، مولانا نجیب اللہ طارق صاحب، اور انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حقیقت یہ ہے کہ آج اس دنیا کا مسلمان زندگی کے ہر میدان میں مشکلات اور خطرات کا شکار ہے۔ اس کی معاشرتی زندگی، اس کی معاشی زندگی، تہذیبی، تمدنی، لسانی، سیاسی اور عقیدہ کے لحاظ سے ہر طرف اس پر ایسی یورش ہے، ایسی یلغار ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اس کا مقابلہ کس طرح کرے، اور اس کی بنیاد پر ایک مایوسی کی گہری لہر ہے کہ جو اس کے اندر سرایت کرتی جا رہی ہے۔ لیکن دوسری طرف جہاں پر پورا عالم کفر مسلمانوں کو ملیا میٹ کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے اپنے تمام وسائل جھونک رہا ہے، وہاں پر وہی یورپ ہے کہ جہاں ایک اسلام کی لہر ہے کہ جو ان کے سنبھالے نہیں سنبھلتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اس کی اپنی مشیت ہے۔ یورپ میں بتدریج مساجد میں اضافہ ہو رہا ہے، دینی مدارس کھل رہے ہیں، اسلامک سینٹرز اور اس طرح کے کلچر اسلامک سینٹر میں اضافہ ہو رہا ہے، سرکاری اسکولوں میں اسلامی تعلیم جو ہے اس کے ڈیسک کھل رہے ہیں، یونیورسٹیوں میں اسلامک چیئرز ان کا اضافہ ہو رہا ہے۔ گویا کہ یہ ایک مسلسل لہر ہے۔ 9/11 اور توہین آمیز خاکوں کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ جو ہے وہ اپنے اس کام پر اسلام کے خلاف جیسے ان کو سمجھایا جا رہا تھا اور جس طرح ایک پوری دنیا کو ایک خاص ٹرانس میں لا کر اس کے مطابق جو ہے وہ اسلام مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، بتدریج وہی لوگ چونکے اور انہوں نے اس بات پر غور کیا کہ آخر یہ کیا بات ہے، یہ کون سے لوگ ہیں کہ جو سر ہتھیلی پر رکھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس چیز نے ان کو، اور ممکن ہے کہ ان میں بے شمار اپنے حال میں مست رہنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام تک سے آگاہ نہ ہوں، لیکن جب اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ چونکتے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ اس کی جانب متوجہ ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جب وہ مطالعہ کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آج اسلامی تشخص کو مٹانے کے لیے ہر طرح کی کوشش کی جا رہی ہے، ہر طرح کا رستہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ میڈیا کے ذریعے مسلمان ٹارگٹ ہے، ہمارے مدارس، ہماری مذہبی تنظیمیں، ہماری دینی تنظیمیں، ہمارے جو لوگ ملک سے باہر جا کر کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے، آزاد مرضی سے اپنے دین کی محبت کی بنیاد پر یہاں پر جو ہے وہ دین اور خیر کے کام کے لیے وہ پیسے بھیجتے تھے، ان پر پابندیاں لگائی گئیں، اور مسلمان ملکوں سے ہی اسلام کی خدمت کے لیے پیسہ بھیجنا بھی ناممکن بنا دیا گیا ہے، اور یورپ اور دیگر ملکوں کی تو اور بات ہے۔ گویا کہ یہ بھی ایک منصوبہ بنایا گیا ہے کہ تمام کاموں کے لیے چونکہ پیسہ استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے اگر اس کا رستہ روک دیا جائے گا، اس کے نتیجے میں بہت ساری تنظیمیں اور بہت سارا دعوت اور یہ جہاد کا کام اپنی موت آپ مر جائے گا۔ یہ بھی ایک جو ہے وہ سوچ
یہ بھی لائی گئی اور اس پر بھی عمل درآمد شروع ہوا. اور پھر نصاب تعلیم میں بڑی تیزی کے ساتھ تبدیلیاں، یعنی میں چونکہ ایک کالج سے منسلک ہوں، اب چاہیے تو یہ تھا کہ پچھلے 10 سالوں میں بڑا شور مچ رہا تھا کہ جناب جدید دنیا کے ساتھ ملنے کے لیے ہمیں فلاں چیز بھی آگے بڑھنا چاہیے. اور اب پچھلے کئی سالوں سے فزکس، کیمسٹری، میتھ یا اس طرح کی کسی جو ہے وہ کتاب کے اندر کوئی تبدیلی نہیں لائی گئی، وہ وہیں کے وہیں ہیں. زیادہ سے زیادہ یہ ہوا کہ بی ایس سی کے 2 چیپٹر ڈال کر ایف ایس سی میں ڈال دیے گئے، اور وہ بھی آج سے 7 سال پہلے. ان 7 سالوں میں کوئی تبدیلی کسی چیز کے حوالے سے سلیبس میں موجود نہیں ہے. اگر جدید دنیا کا ساتھ دینا ہے تو پھر تو ظاہر ہونا چاہیے، لیکن تبدیلی کہ مطالعہ پاکستان میں تبدیلی لائی جائے، اسلامیات میں تبدیلی لائی جائے، اور اس طرح سوشل جو ہمارے مختلف سوشل سٹڈیز کے سبجیکٹ ہیں ان میں تبدیلی لائی جائے، تاکہ تبدیلی سے مراد اسلامی شاعر اور دینی جو معاملات ہیں ان سے جو ہے وہ لوگوں کو ہٹانا اور سیکولرائزیشن کے پورے ایجنڈے کے مطابق عمل کرنا. اور اس کے مطابق پورے مختلف مسلمان ملکوں میں بڑی تیزی کے ساتھ اس حد تک جو ہے وہ یہ کام ہو رہا ہے. ایک نئی پالیسی بھی شروع ہوئی ہے ادب کے میدان میں، شعر و شاعری کے میدان میں، علم و فن کے میدان میں، طنز و مزاح کے میدان میں، لطائف، چٹکلے، کارٹونوں کے ذریعے، لباس میں مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. یعنی ہلکے پھلکے انداز میں، جس طرح ہمارے یہاں نہیں ہوتا کہ کسی کا مذاق اڑانا ہو تو اس کا لطیفہ مشہور کر دیا جاتا ہے. اب گویا کہ مسلمانوں کے اور مسلمانوں کے نام اور ان کے مختلف شاعر کو اس طریقے سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اور دوسری طرف جہاں میڈیا کا بڑا جو ہے وہ شور ہے، اور میڈیا کے بارے میں ہم بعض دفعہ بہت متاثر ہوتے ہیں کہ میڈیا جو ہے وہ بڑا ترقی کر گیا ہے اور بڑا اس نے عدلیہ کا ساتھ دیا ہے اور پتہ نہیں کیا 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 ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا فقط قطرہ خون نکلا. حقیقت یہ ہے کہ آج کا ہمارا میڈیا اور پاکستان کا میڈیا ہمیں جس نہج پر لے کر جا رہا ہے، اسلامی انقلاب تو خیر بہت دور کی بات ہے، وہ تو روایتی مذہبی تصور بھی شاید اس کے ذریعے سے باقی نہ رہے، اور ہم اسی میڈیا کے مالا جپتے ہیں، انہی اینکر پرسن کے ترانے گاتے ہیں، انہی جو ہے وہ کالم نگاروں کے حوالے دیتے ہیں جن کو دین کا سرے سے کوئی پتہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ دین کے دشمن ہوتے ہیں، اور باقاعدہ وہ ہماری ذہن سازی کے لیے متعین کیے گئے ہیں، اور ہم ان کے حوالے دیتے ہیں، اور مختلف جگہوں پر جناب ان کی دانشوری وہ بگاڑتے ہیں اور ہم بہت متاثر ہوتے ہیں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا جو مقصد ہے، ظاہر ہے کہ اللہ کے کلمے کے علاوہ اس کا کیا مقصد ہے؟ اگر جب یہ کلمہ پاکستان کے نعرے کے ساتھ شامل ہوا تو پھر محمد علی جناح قائد اعظم بنے، اور پھر جو ہے وہ تحریک چلی اور تحریک آگے بڑھی. جب تک محض جو ہے وہ مسلمانوں کے حقوق کی بات تھی تو کہیں 14 نکات تھے اور کہیں جو ہے وہ اور اس طرح کی رپورٹیں تھیں اور کہیں مختلف میثاق تھے، لیکن مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ نہیں ہو سکا. یہ جب کلمے کو درمیان میں لایا گیا تو مسلمان اس کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس کلمے کے مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے، خواہ ان کے سامنے کو بہت واضح نقشہ اس کا نہ بھی ہو، لیکن اس محبت کی بنیاد پر وہ میدان میں نکلے، اور اسی بنیاد پر پاکستان بنا ہے، اور وہی ہمارا مقدر ہے انشاءاللہ تعالی. یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ہمارا مقدر نہ بنے. یہ ہمیں اگر اپنی کوتاہی کی بنیاد پر اور اپنی جو ہے وہ کردار کی کمی کی اور اس میں کجی کی بنیاد پر یہ موقع نصیب نہیں ہو پا رہا تو ہماری اگلی نسل کو انشاءاللہ تعالی ضرور ہوگا. لیکن یہ پاکستان کا مقدر ہے، اس کے لیے لاکھوں قربانیاں دی گئی ہیں، اس کے لیے بڑی جد و جہد کی گئی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ آج کے اس معاشرے سے یہی چیز مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب لوگوں کو ایک نیا ویژن دینے کی کوشش کی جا رہی ہے جنا ویژن کے نام سے. ابھی کلام اقبال یہاں پر بیان پڑھا گیا. اب کلام اقبال میں کہیں جھول نہیں ہے کہ آپ اس کو سیکولرائزیشن کی جانب لے کر چلیں، اور قائد اعظم کے جتنے اقوال ہیں 11 اگست 1947 کی تقریر سے پہلے اور تقریر کے بعد، ان میں بھی کوئی جھول نہیں ہے. لیکن اس تقریر میں کہ جب مارا